کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا تو میں شروع سے کہتا گیا، میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا. تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. امریکہ یورپین یونین کو ہے، نہ چائنا کو ایکسپورٹ ہے، نہ چائنا سے ریمیٹنسز آتی ہیں، تو ہم تو خود جو ہے ہمیں دینا تو چاہیے تھا. اس کو ہماری ٹوٹل چاہتا ہوں پاکستان کی فارن پالیسی سے. میں نے 2 دورے کیے، ایک چائنا کا اور ابھی رشیا کا، روس کا. تو میں جو آج آپ کے سامنے سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احساس دلوایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوں. اور جب سے میں نے سیاست شروع کی، بلکہ اس سے پہلے بھی، میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہو وہ آزاد ہو. اب آزاد فارن پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ آزاد فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنائے. وہ فارن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے. اور میں آپ کو اس غلط فارن پالیسی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا تو میں شروع سے کہتا گیا، میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا. تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی، سوویت یونین کے خلاف جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی، اور پھر 10 سال کے بعد جب پھر شرکت کی 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں. تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے، لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی. اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا، اور بدقسمتی سے یہ فارن پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی. اس کی وجہ سے 80,000 پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں، ہمارے 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، قبائلی علاقہ تباہ ہوا، ہمیں $150 ارب سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا. لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے. ہمارے ملک میں 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے ہمارے دوست کہ جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے. اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کرے، ان کو مانے، ان کو لیجیٹمائز کرے، اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں سپر پاورز کے لیے استعمال کرنا. لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو صرف 10 ڈرون اٹیکس ہوئے. لیکن جو 2 ڈیموکریٹک لیڈرز آئے، آصف زرداری اور نواز شریف، 10 سال، ان کے 10 سال میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے. اب میں سوال یہ، اور میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ آزاد فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آزاد فارن پالیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے جب آپ بمباری کر رہے ہیں، ہمارے لوگ مار رہے ہیں، اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں، بے قصور لوگ مار رہے ہیں، تو کیا 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی دونوں نے، بلکہ آصف زرداری نے اس کو ایک باب وڈورڈ جو بہت بڑا صحافی ہے امریکہ کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے، آصف زرداری نے امریکہ کے آرمی چیف کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ڈرون اٹیک سے جو بے قصور لوگ مرتے ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فارن پالیسی کی، یہ اس لیے ہے کہ جب ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے، جب ان کے اربوں ڈالرز کی پراپرٹی اور بینک بیلنسز اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آ رہی ہوں. ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روس یوکرین کی جو جنگ ہے اس سے ایک اثر تو پاکستان کے امپورٹ بل پہ پڑے گا، جو کہ جو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اس کی وجہ سے واضح ہے. اور جو دوسرا براہ راست ڈاکٹر صاحب اثر بتایا جا رہا ہے وہ پاکستان پہ پڑے گا کہ وہ گندم کی قیمت پہ پڑ سکتا ہے جو پاکستان یوکرین سے درآمد کرتا ہے. تو گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے یوکرین سے 13 لاکھ ٹن گندم درآمد کی تھی. اس پہ آپ کا تجزیہ چاہوں گی میں.
تو یہ جو زبردست تباہی بربادی آئے گی یہاں پر اس قیمتیں بڑھنے سے، جبکہ ہم نے روپے کی قدر گرا دی ہے. جو اصل نقصان وہ ہے، اس لیے کہ جب امپورٹ ہوتا ہے روپیز میں تو وہ 152 سے ہم 174 پر آ گئے مئی سے اب تک. یہ ہے بڑی تباہی. تو اگر مزید بڑھتی ہے تو ہمارا یہاں پر نقصان ہوگا. یہ کیسے کنسیشن دے رہے ہیں، یہ تو ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. لیکن اب یہ گندم کا جو مسئلہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر میں کیا کیا ہے کہ اس وقت تو انڈیا، افغانستان کو ضرورت تھی تو ہم نے انڈیا کو اجازت دی کہ یہاں سے مال چلا جائے. تو ہم تو خود جو ہے ہمیں دینا تو چاہیے تھا اس کو. ہماری ٹوٹل فیلیور ہے پالیسیز کی. لیکن الٹیمیٹلی یہ کہیں نہ کہیں سے یہ تو امپورٹ نہیں تو وزیر تجارت نے کہا جی ہمیں تو بھارت سے تجارت شروع کر دینی چاہیے. وہ کھیل بھی شروع کر دیا انہوں نے. رشیا کے پاس ایک واحد صلاحیت زبردست ہے کہ وہ ہمیں پیٹرولیم اور گیس کی ایکسٹریکشن میں ہیلپ کر سکتا تھا. پیٹرولیم پی پی ایل کے ساتھ اور او جی ڈی ایل کے ساتھ وہ باتیں کرنے کے بجائے نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کی بات جو بننی نہیں ہے ابھی برسہ برس تک. تو یہ پہلا میں نے میٹنگ دیکھی ہے جس میں جھنڈا نہیں تھا دونوں حکومتوں کا، اور 3 گھنٹے تک بٹھا کے انہوں نے میسج دی رشیا نے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہمیں کیا ملا اس میں؟ تو میرا کہنا یہ تھا کہ پلاننگ نہیں ہے. اور یہ جو بھی تقریر آج کی ہے، جو پالیسیز ہیں، اس میں کوئی وہ ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی کہ یہ سسٹین ہو سکے گی. اور ہمیں اس میں نقصان ہوگا بہت زیادہ کہ عالمی منڈی میں چیزیں بڑھ جائیں گی ساری. ہماری روپے کی قدر پہ پریشر پڑے گا، ہمارے ریزروز پر پریشر پڑے گا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ ہمیں گھیر رہا ہے IMF اور FATF کے تھرو، اور ہم امریکہ کے خلاف جا نہیں سکتے ہیں. اس لیے 2-3 باتیں بتا دوں. IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے وہاں سے ملتے ہیں. ریمیٹنسز جو آ رہے ہیں امریکہ، برطانیہ، UAE اور جو ہے سعودی عربیہ 80% وہ بھی امریکہ کے انفلوئنس میں آ رہی ہیں. تو ہم تو ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ اور یورپین یونین کو ہے. نہ چائنا کو ایکسپورٹ ہے، نہ چائنا سے ریمیٹنسز